اتنی بڑی بات کہی ہے. اب بتایا گیا کہ آدمی سیدھے ٹریک سے ہٹتا کیوں ہے, کیسے بتایا گیا کہ روزی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی خواہش کے مطابق آدمی پٹری سے ہٹ جاتا ہے. دیکھیے آیت کریمہ دیکھیں, ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے. یہاں عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی نکرہ کے اوپر من آ جائے, یعنی نکرہ ہے اور اس کے پہلے من ہو اور اس کے پہلے ما نافیہ ہو, تو ہوا ابلغ الصیغ العموم, تو عموم کا سب سے بلیغ صیغہ مانا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا جاندار اس کے باہر نہیں ہے. ایون معمولی ایک جرثومہ, ایک چھوٹا سا کیڑا, وہ بھی اس میں داخل ہے. یعنی ہم کیڑوں تک کون کا رزق پہنچاتے ہیں. ہاں, تو ایک ہے علم اور ایک ہے قدرت. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کون بھوکا ہے, معلوم ہے, یہ علم ہے. اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ کون بھوکا ہے وہاں تک روزی پہنچا دینا یہ ہماری قدرت ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل اور اس کے قدرت کاملہ کو یہاں بیان کیا گیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کس کو روزی چاہیے, کون بھوکا ہے, یہ ہمارا علم ہے, اور وہاں تک پہنچانے پر روزی کو ہم قادر ہیں. لہذا اللہ کا علم کامل اور اس کی قدرت کاملہ. ایون زمین پر جو نظر آتے ہیں, دیکھو وہ کیڑے بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو رزق پہنچاتا, اور زمین پر ایسے کیڑے بھی ہیں جو نظر نہیں آتے. کہاں رہتے وہ؟ پتھر میں رہتے. دیکھا گیا کہ پتھر کو جب توڑا گیا تو پتھر کے اندر بھی ایک زندہ کیڑا نکل آیا. کہ پتھر تو چاروں طرف سے بند ہے, یہ کیڑا وہاں کیسے پہنچا اور وہ زندہ کیسے رہا؟ صفی اورنگ آبادی نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے, کہا کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. اللہ تبارک و تعالی پتھر کے اندر بھی کیڑے کو, جو دکھائی نہیں دے رہا انسانوں کو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, پتھر کو توڑا گیا تو کیڑا نکل آیا, کون پال رہا ہے اس کو؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, پتھر کے اندر تھا. اللہ اس کیڑے تک غذا پہنچاتا ہے. یہ جو شعر میں نے صفی اورنگ آبادی کا پڑھا ہے, اس نظم کا ایک اور خوبصورت شعر ہے, بات آ گئی ہے تو آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ہمیں محبوب کو اپنا بنانا تک نہیں آتا, بولتے ہمیں محبوب کو اپنا بنانا تک نہیں آتا, بنانے والے آئینہ بنا لیتے ہیں پتھر سے. کیا بات ہے, اللہ. ہمیں محبوب کو اپنا بنانا تک نہیں آتا, بنانے والے آئینہ بنا لیتے ہیں پتھر سے. یہ اس نظم کا ایک خوبصورت شعر ہے, جس نظم کا یہ شعر تھا جو کیڑے کے رزق پر دلالت کرتا ہے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. علامہ مغامسی ایک بہت بڑے مفسر ہیں عرب کے, وہ ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں, کوئی چیز لازم نہیں.
یہ جو لازم کرنا ہے، ہادا الزام فضل لا الزام واجب، اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بندوں پر مہربانی کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے، ورنہ کوئی اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. تو مختار ہے وہ، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تمہیں کرنا ہی ہے. تو ہذا الزام فضل لا الزام واجب. تو ہمیں معلوم ہے کہ کیڑا کہاں ہے، یہ ہماری علمیت ہے، ہمارا علم کامل، اور اس تک ہم غذا پہنچا دیتے ہیں، رزق پہنچا دیتے ہیں، یہ ہماری قدرت کاملہ ہے. اور ہم اور بھی چیزیں جانتے ہیں، کیا؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، ہم اس جاندار کے مستقر کو جانتے ہیں. مستقر کا مطلب المأوى فی الدنیا، المستقر المأوى فی الدنیا، زندگی کہاں گزارے گا، کرنول میں گزارے گا، حیدرآباد میں گزارے گا، بمبئی میں گزارے گا، کینیڈا میں گزارے گا، کہاں گزارے گا؟ یعلم مستقرها المأوى فی الدنیا، دنیا میں وہ اپنی زندگی کہاں گزارے گا. مستقر کہتے ہیں المکان الذی تاوی الیہ الدواب بعد ان تسرح، چرنے کے بعد جو مویشی واپس ہوتے ہیں اور جس جگہ انہیں پہنچ کر آرام کرنا ہوتا ہے اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں. چرنے کے بعد جانور جس مقام پر لوٹتے ہیں اور وہاں انہیں آرام کرنا ہوتا ہے اس مکان کو مستقر کہتے ہیں. ایسے ہی آدمی کمانے کے لیے نکلتا ہے، واپس اپنے گھر ہی آتا ہے. تو الماوا فی الدنیا، دنیا میں کہاں زندگی گزارے گا، کس شہر میں، کس گھر میں، کس گلی میں، سب ہمیں معلوم ہے. وہ مستودعها، مستودع کا مطلب مکان دفنها و موتها، یہ دفن کہاں کیا جائے گا یہ بھی ہمیں معلوم ہے. مرے گا کہاں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. مکان دفنها و موتها، یہ مرے گا کہاں اور دفن کہاں کیا جائے گا یہ بھی ہمیں معلوم ہے. لوگ زندگی اپنے گاؤں میں گزارتے ہیں لیکن موت لکھی ہوتی ہے امریکہ میں، امریکہ میں پہنچ جاتا، وہیں اسے موت آ جاتی، وہیں اس کو دفن کیا جاتا. تو ہم دفن کی جگہ کو جانتے ہیں کہ یہاں وہ مرے گا اور یہاں اسے دفن کیا جائے گا. اچھا، یہاں مستودع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کس کے لیے؟ دفن کی جگہ کو، یعنی قبر کو. قبر کو، مکان دفن کو مستودع کیوں کہا گیا؟ مستودع عربی میں گوڈاؤن کو بولتے ہیں، گوڈاؤن جہاں مال جمع کیا جاتا ہے، مال رکھا جاتا ہے. اور یہ لفظ ودیت سے بنا ہے، واو دال عین. ودیت کا مطلب امانت. اب بولو، میں آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دوں، جب مانگوں تو آپ کو وہ امانت دینی ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے لوگ مرتے ہیں اور انہیں زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ہم انہیں زمین کی امانت میں دیتے ہیں، اور ایک دن ہم زمین سے اپنی امانت مانگیں گے کہ واپس کر. لہذا جب مانگیں گے تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ امانت ہے اور امانت واپس کرنی ہوتی ہے. ہاں، یہ ہے لفظ. کیا کلام ہے، دیکھو کہاں سے لفظ لا کر کے اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.